واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. اندلس کا ایک طالب علم تھا. کسی زمانے میں اندلس مسلمانوں کا بڑا مرکز رہا ہے. قرطبہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے تھے. تو وہاں پہ ایک طالب علم تھا، اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ امام زاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے. آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل بڑے فقیہ ہیں اور محدث ہیں، اور وہ علم کا ایسا سمندر ہیں کہ جو طالب علم جاتا ہے وہ علم سے اپنی پیاس بجھاتا ہے. تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں اور ان سے علم حاصل کروں. اس کے لیے میں اپنے گھر سے ایک گٹھڑی میں سامان لے کے نکلا اور میں نے ایک کشتی کرائے پہ لی، کیونکہ راستے میں سمندر پڑتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کشتی میں چلے اور کشتی والا راستہ بھول گیا، اور سمندر سمندر ہر طرف سمندر. ہم طوفان میں گر گئے، اور طوفان میں تو پھر 12-15 فٹ اونچی لہریں آتی ہیں اور کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھاتی رہتی ہے. کہتے ہیں کہ کشتی ہچکولے کھاتی تھی اور ہمیں الٹیاں آتی تھیں اور ہماری طبیعت خراب، اور ایسے لگتا تھا کہ ہم شاید خشک زمین کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، کشتی پانی میں ہی ڈوب جائے گی. بڑے دنوں کے بعد بالآخر اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور کشتی کنارے پر لگی. ہم نیچے اترے. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی بغداد کہاں ہے؟ ان کا جناب وہ تو 700-800 میل دور فلاں جگہ پہ شہر ہے. تو بقی الدین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی اور پیدل چلنا شروع کر دیا کہ یہ 600-700 میل کا سفر تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں پیدل طے کر لوں گا. اب آپ سوچئے کہ علم حاصل کرنے کے لیے 700 کلومیٹر چل کے استاد کے پاس پہنچنا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شہر کے قریب پہنچا تو میں اتنا تھکا ہوا تھا. ایک درخت کے سائے میں نے اپنی گٹھڑی سر سے اتاری اور میں تو زمین کے اوپر جیسے گر جاتا ہے کوئی، اور گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا. جب 2-4 گھنٹے سونے کے بعد آنکھ کھلی تو میں نے پھر گٹھڑی سر پہ اٹھائی اور بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کیا. راستے میں مجھے ایک بندہ ملا جو بغداد شہر سے آ رہا تھا. میں نے اسے سلام کیا اور میں نے سلام کر کے اس سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا نوجوان ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو اندلس سے چلا ہوں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی اور مجھے کہا کہ اے نوجوان، تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ وقت امام احمد بن حنبل سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے. نہ کوئی بندہ امام صاحب سے مل سکتا ہے، نہ امام صاحب کسی بندے سے مل سکتے ہیں، لہذا اب تم ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے. بقی الدین کہتے ہیں کہ میرے دل پہ چوٹ تو لگی، میں نے ہمت نہیں آ رہی. میں چل پڑا کہ اچھا پہنچتا تو ہوں شہر میں، اللہ کوئی صورت نکال دیں گے. شہر پہنچ کے ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہ میں نے کرائے پہ لے لی، اپنا سامان رکھا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی شہر میں کہیں کوئی حدیث کا درس ہوتا تو ہوگا نا، اتنا بڑا شہر ہے. لوگوں نے کہا ہاں، جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے جو جرح اور تعدیل کے امام سمجھے جاتے تھے، ان کا درس ہوتا ہے عصر کے بعد. بقی الدین کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا کہ چلو کسی محدث کا درس حدیث سنتا ہوں. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حدیث کی تلاوت کی اور اس کے بارے میں درس دیا.
اور پھر لوگوں نے ان سے راویوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. وہ چونکہ اسماء الرجال کے فن میں امام تھے، ماہر تھے، ہر راوی کے حالات جانتے تھے، تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں راوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے. تو بقی الدین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک بندے کو جواب دے دیا نا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا جی کہ ہشام ابن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ ہشام چادر والے. میں نے کہا ہاں وہی. اس نے کہا وہ اتنے ثقہ ہیں کہ ان کے چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ان سے حدیث کی روایت کر سکتے ہو. جب انہوں نے مجھے جواب دیا تو میں نے پھر دوسرا سوال پوچھنا چاہا، مگر جو قریب لوگ بیٹھے تھے نا انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ بھائی یہاں کا دستور یہ ہے ایک دن میں ایک طالب علم